अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ मंगल की रात और अगस्त की 11 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और अगस्त की 12 तारीख है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर आई। उस पर बात करेंगे कि आखिर ये रावलपिंडी में हुआ क्या। कैंटोनमेंट के एरिया में, इतने सेंसिटिव एरिया में ये था क्या और ये है क्या और इसका मकसद क्या है? क्या ये एक रैंडम वाकया है या इसके पीछे और बहुत कुछ है? इस पर बात करेंगे और इसकी टाइमिंग पर भी बात करेंगे। थोड़ा देकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अपने हॉर्मुज़ के ऊपर इस वक्त मामलात बिगड़े हुए हैं, उसका भी होगा। और उस दौरान में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनका ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से कुछ लेना देना नहीं है, उनका यह दावा है कि अमेरिका और ईरान किसी एक अहम मुआहदे या किसी किस्म के अरेंजमेंट के बहुत करीब हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर सदर ट्रंप की ड्रामाई तुर्की से जो उनका सफ़र था, उसकी तफसीलात आई हैं और अमेरिका भर में अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि ट्रंप इतने खुफिया तरीके से किस तरीके से तुर्की से निकले और कैसे निकले, क्या हुआ था। बहुत बड़ा एक वाक़या है और अब ट्रंप ने इसकी खुद तस्दीक भी कर दी है। ये है क्या और ये हुआ क्यों, इस पर भी बात करेंगे। जबकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर प्राइमरीज जारी हैं और उनके नतायज बड़े ही, मेरा ख्याल है, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए होश रुबा है, क्योंकि प्रोग्रेसिव विंग जो पार्टी का है वो बहुत तेजी से ताकत पकड़ रहा है। आज जितने यानी प्राइमरीज हुई, उनमें बड़े ड्रामाई नतायज आ चुके हैं और कुछ कुछ का इंतजार है। अगर वो भी आ गए तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव्स की गिरफ्त डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमेरिकी सियासत पर क्या है और इसका मतलब मिड टर्म इलेक्शंस पर क्या हो सकता है? और फिर अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसीज़ पर इसका क्या असर हो सकता है? तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र उस वाक़ये का जो आज रावलपिंडी में जीएचक्यू से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, माल रोड पर वाक़या पेश आया, जहाँ पर मोहम्मद हुसैन नामी एक शख्स को पुलिस ने या फ़ौज ने, अभी ये क्लियर नहीं है कि किसने उसको गोली मारी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि इस शख्स ने वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और उसके बाद फिर जवाब दिया गया, जिसमें कि मोहम्मद हुसैन वहीं पर ही हलाक हो गया, जाँ बहक हो गया। और अभी तक ये एक मुअम्मा है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन के बारे में जिस तरीके से सरकारी बयानिया ओवर ड्राइव में गया, जिस तरीके से बजाय इसके कि ये वाक़या तो कैंटोनमेंट में हुआ था और इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है जैसे कि जीएचक्यू पर हमला हुआ है। लेकिन बयान जो है वो हुकूमत की जानिब से आ रहा है, वो फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से नहीं आ रहा। मेरा ख़्याल तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा संगीन वाक़या है और इसकी तो बाकायदा आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में हर जगह हमें मालूम है कि इस किस्म के मामलात की इन्वेस्टिगेशंस कम ही होती हैं, अगर होती भी हैं तो हक़ाइक़ किसी को मालूम नहीं होते, बिल्कुल जैसे हमने एबटाबाद कमीशन में देखा। इसके अलावा बेतहाशा कमीशंस पाकिस्तान में बने, लेकिन आज तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला। शायद इस पर तो अभी यही हो। लेकिन मोहम्मद हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक खैबर से था, यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट जो कि पेशावर से मुत्तसिल एक कबायली ज़िला है, और ये कि वो पीटीआई के एक बहुत भरपूर कारकुन थे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत ने एक शर्मनाक तरीके से एक कैंपेन शुरू की, जिससे बिल्कुल साफ वाज़ेह होता है कि मेरा नहीं ख़्याल कि ये तमाम वाक़या जो है, ये तमाम जो कुछ हुआ, ये वैसे ही था जैसे कि पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है। मसलन, क्या आपने कभी सुना है कि एक शख्स जाकर कहीं पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और वो अपनी जेब में अपने तमाम कागज़ात भी ले जा रहा है, अपनी जेब में वो अपनी पार्टी का झंडा भी ले जा रहा है और फिर जाकर वो हमला करता है, फिर उसको पता है कि उसकी मौत भी वाक़ई होनी है और ये तो बेसिकली एक खुदकुश मिशन है। तो ऐसा तो बहुत कम देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इसको पोर्ट्रे किया गया, तो वो ये कि एक तो इसका ताल्लुक पीटीआई से था। दूसरा ये कि ये पीटीआई को इस वायलेंस से जोड़ा जा रहा है। तीसरा ये कि पीटीआई के खिलाफ शायद एक मरतबा फिर 9 मई जैसा एक और ड्रामा रचाया जा रहा है। क्या ये वाक़ई ड्रामा है या ये हकीकत है? इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के जो कैंटोनमेंट्स के जो एरियाज़ हैं, ये जनरली काफ़ी महफूज़ समझे जाते हैं। माँ सिवाय इसके कि अगर कोई बड़े वाक़यात हों, तो फिर ये सबसे गैर महफूज़ इलाके होते हैं। मसलन, आप देखिए कि जब एपीएस का हमला हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ था 2014 में, तो उस वक़्त भी ये स्कूल कोर कमांडर के घर से शायद 1 मील दूर नहीं था। लेकिन ये हमला हुआ। वहाँ पर हमारी तमाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो गई। फिर उसके बाद उस हमले की ज़िम्मेदारी का जो ऐलान जिस शख्स ने किया था,
اس کو پاکستان نے پکڑا اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی تحویل سے بھاگ نکلا۔ آج تک وہ باہر ہے، بھاگا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں یہ تاریخ تو ملتی ہے کہ کنٹونمنٹس میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے قریب کیا ہماری سیکیورٹی اتنی سوئی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی شخص آتا ہے اور وہ جا کر فائرنگ کر دیتا ہے اور لوگوں کو زخمی بھی کر دیتا ہے؟ اور پہلے ایک اطلاع یہ آئی کہ ایک فوجی بیچ میں زخمی ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ خبر سائڈ پہ ہو گئی اور پتہ لگا کہ ایک فوجی زخمی ہے۔ اس واقعے کی ابھی تک نہ تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، اس واقعے کی نہ ابھی تک کوئی آزادانہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس واقعے کی ابھی تک نہ کوئی سرکاری سطح پر کوئی ایسا ایویڈنس پیش کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو کنونس کیا جا سکے کہ جس طریقے سے سرکار ایک جال بن رہی ہے اس پارٹی کے خلاف، جس کو دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو عوام کے دلوں سے اتار دیا جائے، لیکن ہمیشہ ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ کیا اس مرتبہ بھی یہی ہوگا؟ یہ آپ اپنے کامنٹس میں لکھیے گا، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنے لوگوں کو میں سن رہا ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، تو سارے بڑے حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ آپ ایک اتنے سینسیٹیو ایریا میں ایک شخص مسلح پھر رہا ہے اور اس کو کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ان کے ہینڈلرز افغانستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایک شخص خیبر سے نکلا، یا کہیں بھی وہ رہتا تھا لیکن خیبر سے نکلا، اور وہ راولپنڈی میں آ کر اور حملہ کرتا ہے۔ اب اس حملے سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا تھا یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور سامنے آئی ہے، اور وہ کیا؟ خبریں یہ ہیں کہ ان کے ایک بھائی کو، یعنی یہ جو آج محمد حسین جن نے اپنی جان گنوائی، ان کے بھائی کو ہمارے اداروں نے گرفتار کر لیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور آج تک اس کو رہا نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ محمد حسین بنیادی طور پر پاکستان کے اس نظام کا، یعنی ان کا خاندان، یہ ڈائریکٹلی ایم ناٹ شور کہ کتنے وکٹم تھے، لیکن کم از کم ان کا خاندان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے کہ جہاں پر ان کے خاندان کا ایک فرد غائب کیا گیا ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ریاستی اداروں کا الزام ہوگا کہ یہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارا وتیرہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ کہیں پہ مقدمہ ہے، نہ کوئی ایسی شفاف تحقیقات سامنے آتی ہیں جس سے کہ یہ واضح ہو کہ یہ شخص واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک معمہ ہے، میرا خیال ہے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ اب جبکہ بنیادی طور پر یہ فوجی علاقہ ہے، لیکن فوج نے اس کے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے، تو چونکہ فوج کا اس سے ابھی فی الحال تعلق نظر نہیں آ رہا، تو پھر تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں اور اس میں تمام اداروں کو شامل کریں اور پوچھیں کہ اس کے محرکات کیا تھے اور یہ ہوا کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اتنا بڑا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلور کیسے ہوا؟ یعنی چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، دنیا کو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یعنی وہ ملک جو کہ سالفیاں کرا رہا ہے، جو کہ امن کا دائی بنا ہوا ہے، لیکن اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ ہمارے ایک سب سے سینسیٹیو ایریا کے قریب ایک شخص آتا ہے، وہ مسلح ہے اور وہ گولی بھی چلاتا ہے اور اس کو موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قیادت کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ایک مرتبہ پھر 9 مئی جیسا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی تو یقین مانیے کہ پاکستانی معاشرے میں جو اس وقت جو دراڑیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مزید گہری ہوں گی، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان پورے کے پورے ایک نہیں کئی اداروں کا ہوگا، اور فائدہ چند افراد کا ہوگا، ان افراد کا جو کہ اس سے، یعنی اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ادارے تباہ ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہوگی، لیکن اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، اور اس میں ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کوئی ربط نہیں ہے، یعنی اٹس ناٹ ویری کنونسنگ اسٹوری۔ جہاں یہ راولپنڈی میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا، وہیں ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، جن کا بنیادی طور پر امریکہ ایران ثالثی میں کوئی کردار نہیں ہے، یعنی خواجہ صاحب کو کوئی اس کمرے کے قریب بھی نہیں چھوڑتا جہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ ایران میں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار کا ہے، لیکن ہمارے انٹیریئر منسٹر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو تو کوئی چھاؤنی کے اندر بھی جانے نہیں دیتا، ان کی یہ اوقات ہے، کوئی ان کو اپنی یونٹ میں نہیں بلاتا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایک ارینجمنٹ ہو رہی ہے، بہت قریب ہے، مذاکرات پہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آب ہرمز کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے،
لیکن جب بھی خواجہ صاحب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو اس پر یقین کرنے کو اس لیے دل نہیں چاہتا، کیونکہ خواجہ صاحب کی ہمیشہ جو یعنی بیانات ہوتے ہیں ان میں ہمیں سیاست زیادہ اور حقیقت کم نظر آتی ہے۔ کیا اس مرتبہ بھی یہی واقعہ ہے؟ کیونکہ ایران کی جانب سے جو دنیا کو خبر دی جا رہی ہے تو وہ تو صاف ستھرا کہہ رہے ہیں، آئی جی آر سی کے کمانڈر اور جو ان کی اعلیٰ ترین قیادت ہے ان کی جانب سے تو دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی ہم اس وقت تک آبِ ہرمز کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ امریکہ ہماری ڈیمانڈ نہ مانے۔ وہ ڈیمانڈز جن کا مقصد ایران پر سے پابندیاں ہٹانا، اس کا نیول بلاکیٹ ختم کرنا، اس کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا، اس کو تیل کے کاروبار کو اس کی اجازت دینا اور یہاں سے امریکہ کی یعنی انخلا، اس قسم کی ڈیمانڈز ہیں ایران کی، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ نہیں مانیں گے ہم آبنہ ہرمز کو نہیں کھولیں گے۔ اور اسی لیے آج دو واقعات ہوئے، ایک آبنہ ہرمز میں ہوا جہاں پر کہ امریکی بحریہ کی جانب سے جو خلیج عمان ہے، یعنی آبنہ ہرمز کا وہ حصہ جو کہ عمان کے پانیوں میں آتا ہے، وہاں پر ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، اور اسی طرح ایک اور ٹینکر کو باب المندب میں نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے ایک واقعے میں اطلاع ہے کہ کم از کم 3 پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو گویا یہاں پر اس وقت جو پانیوں کی جنگ ہے وہ جاری ہے، اثر کی جنگ جاری ہے، اور تیل کے کنٹرول کی جنگ بھی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے آبنہ ہرمز پر، لیکن یہاں پر معاملات بالکل ایسے نہیں ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی آج سر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن کتنا نقصان؟ کیا ایران دیوالیہ ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا۔ اور ایران سے جڑی ایک اور بہت بڑی خبر جو کہ گزشتہ آج دوسرا دن ہے کہ امریکی میڈیا میں شہ سرخیوں میں ہے، وہ صدر ٹرمپ کی وہ خفیہ فلائٹ ہے جو کہ ابھی وہ حالیہ دنوں میں جب G7 کے سمٹ کے لیے ترکی گئے تھے تو وہاں سے جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے جس جہاز پر سفر کیا تھا اس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے۔ اب یہ خبر بریک ہوئی ہے، واشنگٹن پوسٹ یہ بریک کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وہاں سے بنیادی طور پر بہت خفیہ طریقے سے سفر کیا، یعنی ان کو اور جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس نے امریکہ کو اطلاع دی تھی کہ ایران صدر ٹرمپ کے طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ٹرمپ کو جو ایئر فورس ون ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو نکال کر جو یہ جو ٹرک ہوتے ہیں جس کے ذریعے جہازوں میں کھانا پہنچایا جاتا ہے اس ٹرک میں صدر ٹرمپ کو لایا گیا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں تاکہ ٹرمپ کسی کو نظر نہ آئے خفیہ طریقے سے ان کو لایا گیا، اور پھر وہ ٹرک ایک ملٹری ایئر کرافٹ یو ایس ایئر فورس کی ملٹری ایئر کرافٹ کے قریب لایا گیا۔ وہاں ٹرمپ اترے، اس میں بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ اس دوران پرواز اس جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے سب کو کہا گیا کہ آپ اپنے جہاز کی کھڑکیاں بند رکھیں۔ اور یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، کہتے ہیں یہ امریکی تاریخ کا شاید یہ دوسرا یا تیسرا واقعہ ہے کہ جب ایک امریکی صدر سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے اپنے ہی جہاز چھوڑ کر ایک اور جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بحث چل رہی ہے کہ ٹرمپ کی زندگی کو آخر کتنا بڑا خطرہ تھا کہ ان کو اتنا بڑا یعنی قدم اٹھانا پڑا۔ اے بی سی نیوز جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا نیوز کا ادارہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ جو سیکرٹ سروس ہے اس نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ اپنے پرانے طیارے میں سفر نہ کریں، یعنی ایئر فورس ون میں سفر نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر خطرات یہ ہیں کہ اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ٹرمپ ترکیے سے پہنچے برطانیہ تو وہاں پر ان کو اس طیارے میں منتقل کیا گیا ایئر فورس ون کے، جو کہ قطر نے ان کو تحفے میں دیا ہے، اور پھر وہاں سے وہ واشنگٹن واپس آئے۔ یہ وعدے نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہاں ٹرمپ کو منتقل کیا گیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے جو ٹرمپ کا تو واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز وغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری کی تبدیلی تھی اس کی وجہ سیکیورٹی کے خدشات تھے، لیکن ٹرمپ نے خود اس بات سے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کوئی سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے۔ لیکن اگر سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے تو پھر ان کو طیارہ بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور ساتھ ہی یہ کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے جہاز کی کھڑکیاں بند رکھنی ہیں تاکہ باہر سے نظر نہ آئے کہ یہ کس قسم کا جہاز سفر کر رہا ہے؟ اور جب یہ سوال سر ٹرمپ سے بھی پوچھا گیا دوران سفر تو انہوں نے جواب دیا کہ خطرات موجود ہیں اور سفر جو ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یوں یہ ایک یعنی ایران جنگ کا ایک اور پہلو ہے، جس کا اثر اب امریکہ کے صدر کے جو معمولات زندگی ہیں، یعنی ان کے انٹرنیشنل کانفرنسز یا میٹنگز میں جانا ان کا معمول ہے، تو اس پر اس کا اثر آ رہا ہے، اور یہی ایک بڑی خبر ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر امریکہ کے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے اندر جو پروگریسو ونگ ہے اس کی بڑھتی طاقت ہے۔ آج امریکہ کے مختلف حصوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر پرائمریز ہوئی۔ پرائمریز وہ انتخابات ہیں جو پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، ٹکٹ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں تو پارٹیوں میں جو قیادت ہے وہ پیسے لے کر عموماً ٹکٹ دیتی ہے یا میرٹ پہ بھی دیتی ہے،
लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पैसे या डोनेशन के नाम पर पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में प्राइमरीज के ज़रिए वोटर डायरेक्ट एक जो कैंडिडेट है उसको मुंतखब करते हैं और फिर उसके बाद वो जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेता है। तो आज जो कुछ हुआ उसके नतायज डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कोर लीडरशिप है, उनके लिए मेरा ख्याल है परेशान कुन है। क्योंकि सबसे पहली खबर तो विस्कॉन्सिन से है, जहां पर के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फ्रांसिस्का होंग जो है उनकी डबल डिजिट की लीड है उनके मुखालिफ डेविड क्रॉली के, और ये बेसिकली विस्कॉन्सिन के गवर्नर के इंतखाबात में वो हिस्सा ले रही है इनकी प्राइमरीज में। और साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर कनेटिकट से, जहां पर एक और प्रोग्रेसिव कैंडिडेट और हार्टफोर्ड शहर के मेयर ल्यूक ब्रॉनन ने जो है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर को, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से और उनका नाम जॉन लार्सन है, 78 साल उनकी उम्र है, उनको शिकस्त दे दी है प्राइमरीज में। और ये जो लार्सन है, ये 15वीं मरतबा कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे थे, 14 मरतबा ये जीत चुके थे, और 15वीं मरतबा इनको अपनी ही पार्टी के एक 47 साल रिलेटिवली यंग पॉलिटिशियन ने जो है उनको हरा दिया। और अब इस बात को यकीनी समझा जा रहा है कि ये नवंबर में वाशिंगटन जाएंगे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अब बुनियादी तौर पर 3 ट्रैक्स पर काम हो रहा है। 2 को आप एक समझें, लेकिन उनमें नजरियाती तफरीक और तकसीम है। एक डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, वो पार्टी जो कि हिलरी क्लिंटन की, बिल क्लिंटन की, बराक ओबामा की, ये वो लोग हैं जिनके साथ ये अपने आप को अलाइन करते हैं। और दूसरी पार्टी वो है जो कि प्रोग्रेसिव विंग है, जिस तरह के रशीदा तालिब हो गई, इल्हान उमर हो गई, ये सारे प्रोग्रेसिव विंग के मेंबरान हैं। और फिर साथ बीच में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के मेंबर्स हैं। ये भी एक मेंबर बेस्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक पार्टी है, और ये इनका बड़ा ही सोशलिस्ट एजेंडा है, और इनकी ताकत बढ़ रही है। हमें विस्कॉन्सिन में नजर आ रही है, न्यूयॉर्क में ममदानी की सूरत में हमें नजर आ रही है, और अब अमेरिका में इनकी ताकत फैल रही है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और प्रोग्रेसिव्स हैं, ये आपस में बहुत करीब समझे जाते हैं। और इसीलिए अब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ये खौफ है कि जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जितनी इनकी सियासी ताकत बढ़ रही है, शायद इससे डेमोक्रेटिक पार्टी की इंटरनेशनल आउटलुक पर बहुत असर पड़े। कितना असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है काफी असर पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की मिडल ईस्ट की पॉलिसीज और ओवरऑल जो उसकी इंटरनेशनल आउटलुक है, उसमें भी तब्दीली के लिए कोशिश जरूर की जाएगी। मैं नहीं समझता कि फौरन कोई बहुत ड्रामाई तब्दीली आएगी, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस होता है कि इसके नतीजे में तब्दीली की जो हवाएं हैं, शायद वो चलना शुरू हो चुकी हैं। और अगर ये तब्दीली आती है, तो क्या ये सदर ट्रंप के जो इस वक्त का जो इनका दौरे हुकूमत है, इसमें इनकी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर भी असरअंदाज होगी? अब इसका जो जवाब है वो सिंपल है। अगर तो नवंबर में डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी ले जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में, तो फिर तो सदर ट्रंप के लिए अपने एजेंडे पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाते, तो फिर यही सब कुछ चलेगा जो इस वक्त चल रहा है, और सदर ट्रंप अपने एजेंडे की तकमील पर उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।